ایک زمانے کی بات ہے، ایک جادوئی اور پراسرار ریاست تھی جس کا نام آسمانی کن تھا۔ یہ ریاست اپنی بے پناہ خوبصورتی اور قدرتی جواہرات کے لیے مشہور تھی۔ یہاں کی فضا میں ایک عجیب سا جادو تھا، جیسے ہر درخت اور ہر دریا کسی جادوئی داستان کا حصہ ہوں۔ اس کی ریاست کے باشندے خوشحال تھے، مگر ان کے دلوں میں ایک گہرا دکھ چھپا ہوا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ آشا کی اکلوتی بیٹی کیلسٹیا اپنی قدرتی خوبصورتی اور جادوئی صلاحیتوں کے لیے جانی جاتی تھی۔ وہ ریاست کی واحد وارث تھی، مگر 5 سال پہلے ایک رات وہ اچانک غائب ہو گئی۔ نہ کسی نے اسے دیکھا اور نہ ہی کسی نے سنا۔ اچانک اس کی گمشدگی نے ریاست کو غم و افسوس میں ڈبو دیا اور اس کے والدین کی زندگی بھی اجڑ کر رہ گئی۔ در حقیقت کیلسٹیا کو ایک جادوگرنی بادشاہ کی بہن یعنی اس کی پھپھو کاسیرا نے جادو کے ذریعے فاختہ میں بدل دیا تھا۔ کاسیرا کی لالچ نے اسے اپنی بھتیجی کی زندگی کو بدل دینے پر مجبور کیا تھا۔ کاسیرا کیلسٹیا کو دھوکے سے جنگل میں لے کر گئی اور وہاں اسے ایک فاختہ تھمائی۔ فاختہ کے پکڑتے ہی کاسیرا نے منتر پڑھنا شروع کر دیا اور کیلسٹیا کو فاختہ میں تبدیل کر دیا۔ کیلسٹیا اب ایک فاختہ بن کے پراسرار اور گھنے جنگل میں پھینک دی گئی تھی، جہاں نہ وہ اپنی ریاست میں واپس جا سکتی تھی، نہ وہ اپنے والدین کو مل سکتی تھی۔ کئی برسوں بعد ایک جادوگر شہزادہ ریان شکار کے لیے ایک گھنے جنگل میں آیا۔ ریان اپنی مہارت اور جادوئی طاقتوں کے لیے مشہور تھا۔ شکار کے دوران اس کی نظر ایک خوبصورت سفید فاختہ پر پڑی جو کہ ایک پرانی شاخ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی کمان اٹھائی اور تیر کا نشانہ باندھا، مگر فاختہ کی معصومیت اور اداسی بھری آنکھوں نے اس کے دل کو پگھلا دیا۔ ریان نے تیر واپس رکھ دیا اور شکار کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب وہ اپنے گھوڑے پر واپس جانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہی فاختہ ہوا میں اڑتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ یہ بات غیر معمولی لگی اور اس نے رک کر غور کیا۔ ریان جیسے ہی پلٹا، فاختہ نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی کمان اٹھائی اور تیر کا نشانہ باندھا، مگر فاختہ کی معصومیت اور اداسی بھری آنکھوں نے اس کے دل کو پگھلا دیا۔ ریان نے تیر واپس رکھ دیا اور شکار کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب وہ اپنے گھوڑے پر واپس جانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہی فاختہ ہوا میں اڑتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ یہ بات غیر معمولی لگی اور اس نے رک کر غور کیا۔ ریان جیسے ہی پلٹا، فاختہ نے بولنا شروع کر دیا۔ شہزادے، میں کوئی عام پرندہ نہیں ہوں۔ اس کی آواز نرم اور گونجدار تھی، جیسے ہوا میں کوئی جادو پھیل رہا ہو۔ ریان حیرت میں ڈوب گیا اور پوچھا، تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ فاختہ نے کہا، میں ایک بدقسمت شہزادی ہوں جس پر جادو کیا گیا ہے۔ مجھے تمہارے دل میں رحم محسوس ہوا، اسی لیے میں تمہارے پیچھے آئی ہوں۔ میرا نام کیلسٹیا ہے اور میں تم سے مدد مانگنے آئی ہوں۔ ریان نے حیرت اور تجسس میں اس کی بات سنی۔ فاختہ نے بتایا کہ وہ ایک ظالم جادوگر کی سزا کے طور پر پرندے میں تبدیل کر دی گئی ہے اور اب وہ جنگل میں قید ہے۔ اس کا جادو اس سے وہی تبدیل کر سکتا ہے جس کے پاس جادوئی شکتیاں ہوں۔ ریان نے عزم کیا اور کہا، بالکل، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور میں ہی تمہاری مدد کروں گا، لیکن پہلے مجھے یہ جاننا ہوگا کہ جادو کو توڑنے کے لیے میں کیا کروں گا۔ کیا تم اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتی ہو؟ فاختہ نے دھیرے سے سر جھکایا اور کہا، یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مگر آپ ہی میری آخری امید ہیں۔ کاسیرا نے جب سنا کہ کیلسٹیا زندہ ہے اور ریان اس کی مدد کر رہا ہے تو اس کے غصے کی آگ نے اسے دوبارہ حملہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک زبردست جنگ کے دوران ریان نے کاسیرا کو شکست دی اور اس کی جادوئی طاقتوں کو ختم کر دیا۔ ریان نے اپنی آخری طاقتیں استعمال کی اور کیلسٹیا کو اس کے اصل روپ میں واپس لے کر آیا، مگر اس عمل نے ریان کی طاقتوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔
اب وہ صرف ایک معمولی انسان بن کر رہ چکا تھا۔ آخر کار کیلیسٹریا اور ریان نے فیصلہ کیا کہ وہ ریاست اور تخت کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی ابتدا کریں گے۔ اس کے بعد کے سالوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے لگے، تاہم آسمانی کن کی عوام کو یہ فیصلہ مشکل لگتا تھا، کیونکہ وہ اپنی شہزادی کو دوبارہ دیکھنے کی آرزو رکھتے تھے۔ وقت کے ساتھ کیلیسٹریا اور ریان کی کہانی کو ایک نیا رنگ دیا گیا اور ریاست میں ان کی محبت اور قربانی کی یادیں جشن کے طور پر منائی جانے لگیں۔